السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تسکین خاطر بارگاہ سید الشہداء امام حسین عالی مقام کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جیسے آپ ان کی محبت کے متمنی ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی انہی کی محبت کی متمنی ہیں۔ جیسے ہم اور آپ ان کی نظر عنایت کے منتظر ہیں، اسی طرح ہم بھی انہی کی نظر عنایت کے منتظر ہیں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے اور اس سوال کا آپ جواب دینا ہے۔ کون اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں؟ سوال، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں؟ تو اللہ کا پیارا بندہ بننے کے لیے آپ اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے پیاروں سے پیار کریں گے تو اللہ آپ کو پیارا بنا لے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اور سرکار نے بھی یہی فرمایا،
حسن کے ہاتھ کو پکڑ کے اللہم انی احب، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ دعا کا طریقہ دیکھیں، سرکار حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور یہیں تک دعا کو ختم نہیں کیا، سرکار نے آگے اور بڑھائی، اے اللہ اور تو ان سے بھی محبت کر جو میرے ان دو شہزادے سے محبت کرے۔ تو اگر حسین سے محبت ہے تو آپ اللہ کے پیارے، اگر ہمارے دل میں ان کی محبت ہے تو ہم اللہ کے پیارے۔ اور سوچنا یہ ہے کیا واقعی ہم وفادار حسین ہیں؟ ہم حسین کے محفل میں حاضر تو ہوتے ہیں، ہم حسین کا تذکرہ تو کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کیا واقعی ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت ہے؟ کچھ لوگوں نے اس محبت کو اس انداز میں سمجھ لیا کہ محرم میں حسین کی محبت کا اگر ثبوت پیش کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی محفل مناؤ، خوب رونے والے بیان سنو اور خوب روتے رہو، یہ ان کی محبت۔ اور اس طریقے سے تو سب سے زیادہ پیارے وہ ہوں گے جو کوڑوں سے، زنجیروں سے اپنے بدن کو مارتے ہیں اور خون ریزی کرتے ہیں، شیعہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہونا چاہیے۔ جس شہزادہ رسول کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب مجھ سے یہ سوال مت کیجئے گا کہ جنت میں تو سب جوان ہوں گے، تو کیا حسین سارے جوانوں سب جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہوں گے؟ کیا رسول اعظم کے بھی سردار ہوں گے؟ کیا ابو بکر صدیق کے بھی سردار ہوں گے؟ عمر فاروق کے بھی سردار ہوں گے؟ تو آپ کو میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بس درسیاتی انداز میں آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، یہی میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ بات یہ ہے اس حدیث کی تفسیر میں کہ حسین ابن علی جنتی تمام جوانوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور رسول اور خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین چاروں بڑے فرشتے حضور کے صحابی، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بڑے چار صحابی، اور تمام نبی اور رسولوں کے سوا جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سردار ہیں حسین۔ اگر یہاں اطاعت نہ کرو تو وہاں اطاعت کرنی پڑے گی۔ سردار بنایا ہی جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر ان کی اطاعت نہ ہو تو سردار کس بات کے؟ اگر اطاعت نہ ہو تو سردار کس بات کے؟ تو معلوم ہوا کہ ہماری اطاعت، ہم فرما برداری جنت میں بھی کریں گے، ہم اطاعت جنت میں بھی کریں گے، لیکن کسی اور کی نہیں، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ نبی کے پھولوں کی اطاعت کریں گے، نبی کے پھولوں کی کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔ سرکار فرماتے ہی نہیں تھے بلکہ حسین کو جب گود میں لیتے تو آپ کو بوسہ بھی دیتے اور آپ کے جسم کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ دوستان محترم، ام الفضل بنت حارث کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان
خواب دیکھتی ہے، پریشان ہوتی ہے اور آقا کے سامنے آتی ہیں، عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں ایک ایسا خواب دیکھی ہوں اے اللہ کے رسول جس خواب کو بیان کرنے کی مجھ میں زبان نہیں ہے، مجھ میں اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ میں اس خواب کو بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ اے بنت حارث بتا تو نے کیا دیکھا ہے خواب میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم میں اطہار کا ایک ٹکڑا کٹ کر میرے گود میں گر گیا۔ آپ کے جسم میں اطہار کا ایک ٹکڑا کٹ کے میرے گود میں گر گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ غم کی بات نہیں ہے، تو خوشی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ان قریب میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کے بطن میں ایک ہونہار بچہ پیدا ہونے والا ہے، جن کی پرورش تمہارے گود میں، جن کی پرورش تمہارے گود میں ہوا ہی ایسے۔ اسی موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور پھر وہ بچہ حضرت ام الفضل بنت حارث کی پرورش میں آئے۔ ایک دن جب ام بنت حارث نے حضرت امام حسین کو اپنے گود سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دیتے ہیں، حسین کو گود میں تو خوشی سے لے لیا آقا حسین کو۔ اتنے میں ایک فرشتے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو ایک خوشخبری دیا ہے، ایک خبر بھیجا ہے اللہ کے رسول، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا نواسا ہے حسین، آپ کے ہی امت، آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے، آپ کی ہی شریعت پہ چلنے والے، اس کو بھوکا پیاسا ایک میدان میں، میدان کربلا میں شہید لاؤ۔ پیدا ہوتے ہی غم کی خبر، اور یہ خبر کتنے دنوں تک چلی؟ اب سوچتے جائیں، شہید جو ایک آدمی شہید ہوتا ہے نا، جنگ کے میدان میں لڑنے جاتا ہے نا، اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں شہید ہو جاؤں، وہ تو شہادت کے تمنا لے کے جاتے ہیں دل میں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں تو بس یہ قسمت کی بات ہے، مگر اسے پتا نہیں چلتا، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اور شہیدوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جب میدان جنگ میں اس کو تلواروں سے کاٹا جاتا ہے تو اس کو تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ چونٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے عشق میں، نبی کی دین کی سربلندی میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ تلواروں سے ہاتھ کٹ جائے اور اسے محسوس نہیں ہوتا، اسے محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ عام شہید یا عام غازیوں کی بات نہیں ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سید الشہداء کی بات ہے، جن کی شہادت کی خبر جب امام حسین سن شعوری میں آئے، جب آپ سمجھنے کے قابل بن گئے، جب آپ اچھے برے میں تمیز کرنے کے قابل بن گئے، جبھی سے ان کو پتا چل گیا کہ مجھے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہی قتل کریں گے۔ اور یہ خبر ایک دو آدمی نہیں بلکہ پھیلتی چلی گئی، اور ایک دو سال کی خبر نہیں ہے، پورے 50 سال تک مسلمانوں کے کانوں میں گونجنے والی یہ خبر کہ حسین میدان کربلا میں انہی کے نبی کے نواز، انہی کے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں مظلوم، بے یار و مددگار، بھوکا تنے تنہا امام حسین شہید ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں بتائیں؟ آپ کا بیٹا اگر گرنے والا ہو، لڑکھڑاتا ہو، تو آپ کا دل لڑکھڑانے لگتا ہے۔ آپ کے بیٹے جدھر سے چلتے گھر میں نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی گرنے نہ پائے، کہیں بچے کا پیر نہ پھسل جائے۔ میرے آقا نے بھی ایک موقع پہ ایسے ہی کیا تھا،
ایسا ہی کیا تھا، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے سرکار، خطبہ دیتے دیتے حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت میں منبر کو چھوڑ کر کے آئے اور حسن اور حسین کو اٹھا کے سینے سے لگا دیے اور پھر دعا بھی کی، اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے لوگوں، قرآن پاک میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری جو مال ہے تمہارے پاس اور تمہارے جو اولاد ہیں، یہ اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتی ہے، اللہ میں صبر نہ کر سکا، میں اپنے نور نظر لخت جگر حسن حسین کے لڑکھڑانے پر مجھے صبر نہیں، یہ رسول نے منبر چھوڑ دی ہو میدان کربلا میں، اس وقت جب انہیں بھوکا پیاسا شہید کیا جاتا تھا۔